بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مناسب تھا کہ میرا بیان 8:30 پونے 9 بجے شروع ہوتا، لیکن 10:30 بجے بج گئے۔ آپ دیکھتے رہے نعت خوانان حضرات بچوں نے پہلے کافی ٹائم لیا۔ اب میں نے چونکہ گھنٹوں کی باتیں منٹوں میں کرنی ہیں، آپ کی نظروں میں رہیں، بالکل مراقبہ نہ کیجئے۔ حضرت جی انشاءاللہ ذکر فکر فرما رہے ہیں، چند منٹوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے زندگی میں کوئی بیان سنا ہے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں اس جملے سے کہ اللہ نے، اب آپ کی نظریں میری طرف، میں کچھ سنا رہا ہوں کچھ دکھا رہا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ہمارے بابا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، خلق فرمایا اور آدم کے جسد خاکی میں روح ڈالی، بابا آدم نے آنکھیں کھولی، پہلی نظر عرش ربی پر پڑی۔ ہمارے بابا نے دیکھا اللہ کے عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سبحان اللہ نہیں چلے گی۔ وہ نعت خان بچے تھے، میں بچہ تو نہیں ہوں نا، میری تو سروس ہے، 35 سال تو مجھے تقریر کرتے کرتے ہو گئے۔ جب آپ دکان پہ فارغ بیٹھنا، سید محمد اسماعیل شاہ کاظمی نیٹ پہ لکھنا، یوٹیوب پہ میرے بیان آپ کو ملیں گے۔ ایک تحفہ، ایک سیمپل نمونہ آپ کو آج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کھری کھری چلے گی، میں سنا نہیں رہا حضرت جی، میں تصور دکھا رہا ہوں کہ جسد خاکی میں بابا کے جسم میں اللہ نے روح پھونکی، بابا نے آنکھیں کھولی، پہلی نظر پڑی، دیکھا تو کیا دیکھا؟ اب جو میں پڑھ رہا ہوں جو مزے میں پڑھے گا اللہ اسے مرتے دم نصیب فرمائے۔ بابا آدم نے دیکھا تو عرش پہ کیا دیکھا؟ عرش پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلی نظر ذکر رسول اکرم کھول بیٹھا ہوں، ذرا مزہ لو۔ اللہ بہت برکت دے، بہت دعا دیا کرو۔ یقین فرمائیں حاصل پور والوں، میں رات دن سفر کرتا ہوں، مسلسل بولتا ہوں، سینکڑوں میل سفر کرتا ہوں، لیکن جہاں مجمع ہمیں ذوق سے سنے، طلب سے سنے، تڑپ سے سنے، چاہت سے سنے، ہم مسافر اس مجمع کے حق میں دعا دیتے جاتے ہیں۔ اتنے مزے میں سنو کہ میری ساری تھکاوٹ ہی اتر جائے۔ اب میں نے ایک جملہ دے دیا ہے، عرش پہ لکھا تھا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر دیکھنا، بابا کے دل میں ایک بات جم گئی کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کا نام عرش پہ خدا کے نام کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سنو، بابا آدم کو اللہ نے ٹھکانہ دیا بہشت میں۔ کہاں ٹھکانہ دیا؟ آواز کی خیرات دیجئے، بے تکلف ہو جائیے۔ آپ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری تھکاوٹ اتر جائے گی، آپ آواز کی خیرات دیں گے۔ بابا کو اللہ نے پیدا فرمایا، ٹھکانہ کہاں بخشا؟ بہشت میں۔ اللہ میاں جو بہشت بولے اس کو بابا کی جگہ نصیب فرما دے، آمین۔ اب تو بڑی دعا دے بیٹھا، ٹھکانہ دیا بہشت میں۔ ہمارے ابا کی جاگیر بہشت ہے، بولو ہمارے ابا کی جاگیر بہشت ہے، ٹھکانہ دیا بہشت میں۔ اب ذرا ایک جملہ سنیے اور مزہ لیجئے۔ بابا آدم بہشت میں تھے، جنت میں تھے، پھر بھی اداس۔ اللہ بولو اللہ اللہ۔ چار حضرات بیٹھے ہو، میں نے کہا وہ بیان نہیں سناؤں گا جو روز روز سنتے ہو، میں کوئی تحفے آپ کو دے جاؤں گا اور حضرت جی کو بھی دعا دوں گے۔ حضرت جی میں بے تکلفی میں ایک جملہ دے رہا ہوں، مجھے آپ بھی دعا دیں گے۔ بابا بہشت میں تھے،
پھر بھی اداس تھے. جنت میں جی نہیں لگ رہا. دل کے راز دیکھ کے اللہ نے فرمایا آدم میری بہشت میں تیرا دل نہیں لگ رہا اس لیے کہ پورے بہشت میں تو اکیلا ہے نا. نہیں سمجھے؟ کلے اکیلے ہو. یہ پروقار مکان ہے, اچھی جگہ ہے, سہولیات موجود ہیں, واش روم ہے, پانی ہے, ساری سہولتیں ہیں. مجھے آپ یہاں اکیلا چھوڑ دیں, باہر تالا لگا کے چلے جائیں, میں صبح کہوں گا ملک عبدالحمید صاحب کیا ناراضگی تھی بابا, مجھے تو بند کر دیا آپ نے. جتنی بھی اچھی جگہ ہو, کلا بندہ تک کلا ہی ہوتا ہے نا, تنہا تو تنہا ہوتا ہے. سنا حاصل پوریو, اللہ نے پیار میں فرمایا آدم تیرا دل نہیں لگ رہا میری جنت میں, بہشت میں تجھے مزہ نہیں آیا. آدم تیری دل لگی کے لیے میں اللہ ایک صورت اور پیدا کر رہا ہوں. بابا آدم نے کروٹ بدلی, بائیں پسلی سے اللہ کے حکم سے خوب روح خوب صورت شکل آئی. اللہ نے نام رکھا حوا. سبحان اللہ. اپنی ماں کے نام پہ بھی سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ. اللہ جی دعا دینا. کیا نام رکھا؟ اللہ نے نام رکھا. اب پہلے بابا آدم تھے اکیلے, اما حوا آ گئی, سارے بولو کتنے ہو گئے؟ 2. فطری بات ہے, ادھر دیکھنا, فطری بات ہے کہ بندہ تنہا ہو, اکیلا ہو, کلم کلا ہو, بور ہو رہا ہو, اور کوئی دوسری ایسی ہستی آ جائے جو حسین ہو, جمیل ہو, نازنین ہو, سونی ہستی ہوئے, یقیناً دل لگی تو فطرت کی بات ہے. بابا آدم متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے. اللہ نے پیار میں فرمایا آدم رک جا, اس کا نام حوا ہے. آدم تیرے اور حوا کے درمیان میں نکاح کا رشتہ جوڑنے لگا ہوں. محبت کی باتیں بعد میں کرنا, پیار کی نظریں بعد میں دیکھنا, پہلے ہوگا نکاح, اور نکاح میں ہوتا ہے حق المہر. آدم حق المہر یہ ہے, او میرے عرش پہ جس محمد کا تو نے نام پڑھا تھا اس پہ درود پڑھ, میں تیرا نکاح پڑھتا. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. میں صدقے ذکر محمد, میں صدقے, یہ وہ عرش کا مقام ہے. ذمہ دار بیٹھے ہو, تاجر بیٹھے ہو, کبھی آپ کے بیٹے کا نکاح یا بیٹی کی رخصتی نکاح ہو تو مجھے یاد کرنا, علامہ پیر زاہد الراشدی صاحب کو کہنا کہ نکاح کے موقع پہ شاہ کاظمی کا بیان کرا دو. میں منفرد بیان سناؤں گا, سارے مزے بھول جاؤ گے. مزہ میں دوں گا کہ نکاح حضور کی سنت ہے, نکاح نصف ایمان ہے. 3 چیزوں میں جلدی کرو, آذان ملے نماز میں جلدی کرو, اللہ نہ کرے فوتیدگی ہو جائے, تجہیز و تکفین و تدفین میں جلدی کرو, بیٹا بیٹی جوان ہو جائے, سرکار کی امت نکاح میں جلدی کرو. اور نکاح میں حق المہر ہوتا ہے. ہماری اماں, ہمارا بابا آدم, حق المہر کیا تھا؟ محمد عربی پہ درود تھا.